دوستو، تاریخ عالم میں جب ہم مسلمان سپہ سالاروں کا عکس تلاش کرنے کی جسارت کرتے ہیں تو ہمیں کہیں ایوبی جلالت اور کہیں غزنی للکار سنائی دیتی ہے، اور اگر مزید پیچھے پلٹ کر دیکھا جائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ان مجاہدین کی ایک طویل فہرست ملتی ہے جنہوں نے اپنی قوت ایمانی کے بل بوتے پر دنیا کی تاریخ کو ایک نیا موڑ بخشا۔ سلطان نور الدین زنگی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور اسی قبیلے کی کئی اور شخصیات بلا شعبہ تاریخ کے اوراق میں آج بھی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے سامنے اس مرد میدان کا تذکرہ رکھیں گے جس نے افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے اٹھ کر ہندوستان کو رنگین کرتے ہوئے خود کو محمود غزنوی کا عسکری ثابت کیا۔ ہماری مراد ہے سلطان شہاب الدین غوری سے، جنہوں نے اپنی بے مثال ہمت اور شجاعت کی بدولت دہلی پر پرچم اسلام لہرا کر اس بنجر زمین کو اللہ اکبر کی ایمان افروز صداؤں سے آشنا کیا۔ پیارے دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب تاریخ اسلام کی انتہائی معزز شخصیت سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین یعنی بیت المقدس کی فتح کے لیے رچرڈ شیر دل کو شکست دینے کے بعد آخری امن معاہدہ کر رہے تھے اور تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ انہی ایام میں افغانستان کی سرزمین سے اس مرد میدان نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور ہندوستان میں دہلی کے قریب ہریانہ کے مقام پر ہندو فوجیوں کے سامنے صف آرا ہوا، جبکہ آپ میں سے اکثر دوست اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ اس سے قبل افغانستان کے ہی ایک حکمران سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے راجہ جے پال کے ایک اقدام کے جواب میں ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ راجہ جے پال کی خودکشی کے بعد اس کی اولاد راجہ آنند پال اور راجہ بھیم پال لنٹراس اس مرد خدا کی طاقت کو آزماتے رہے، لیکن محمود کی قوت ایمانی کے سامنے ان کی کوئی چال نہ چل سکی۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر قبضے کو اپنی منزل نہ بنایا، البتہ انہوں نے مجبور ہو کر تخت لاہور کو اپنے پسندیدہ وزیر ایاز کے حوالے کر دیا، جو کہ آج کا پاکستان جس میں پشاور سے لے کر ملتان تک تمام علاقے شامل تھے۔ اب ایک دفعہ پھر سلطان شہاب الدین غوری میدان عمل میں اتر چکے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ان علاقوں کا گورنر بننے کے بعد ہندوستان میں اسلامی حکومت کے قیام کا فیصلہ کرتے ہوئے جہاد کو اپنی منزل بنا لیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی سلطان شہاب الدین غوری ہیں جنہوں نے ہندوستان کے راجہ پرتھوی راج کو شکست سے دوچار کر کے ہندوستان میں اسلام کی راہیں ہموار کی اور یہاں پر باقاعدہ مسلم راج کا آغاز کیا۔ ناظرین گرامی، سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت بھی تاریخ کا ایک دلچسپ اور انوکھا واقعہ ہے۔ جب سلطان نے ہندوستان کی نظم و ضبط کے لیے اپنے طور غلام قطب الدین ایبک کو مقرر کیا، اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری غزنی واپس جانے لگے، تو واپسی کے سفر میں جب ان کا گزر ردیمک یعنی سوہاوا ضلع جہلم کے قریب سے ہوا تو شب بصری کے بعد جب سلطان نماز فجر ادا کر رہے تھے تو کسی اندیکھے دشمن نے انہیں دوران نماز شہید کر دیا۔ یہ 15 مارچ 1206 کا واقعہ ہے جب سلطان شہاب الدین غوری کو اندیکھی موت کا شکار بنا دیا گیا اور چند دن بعد اسی گاؤں یعنی ڈھیمک میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، جبکہ ایک طویل عرصے تک اس سلطان ہند کا مزار عام دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہا اور بالآخر پاکستان کے ایٹم بم کے غالب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قوم کے اس محسن کو گمنامی کی دنیا سے نکالنے کے لیے ڈھیمک کے مقام پر جہاں یہ خواب ابدی کی نیند سو رہے تھے وہاں پر ایک شاندار عمارت اور باغ بناتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ پیارے دوستو، شاید آپ جانتے ہوں گے کہ شہاب الدین محمد غوری کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ مختلف سلاطین کے ہاں ایک یا دو یا اس سے بھی زیادہ اولادیں ہوتی ہیں جن میں سے کوئی ایک جانشینی کا حقدار ٹھہرتا ہے، جبکہ میرے ہاں سینکڑوں بلکہ ہزاروں اولادیں ہیں۔ یعنی وہ اپنی عوام کو اولاد کے برابر مقام دیتے تھے اور انہوں نے اپنے چند تر غلاموں کو ایسی تربیت دے رکھی تھی کہ وہ وقت آنے پر نہ صرف ان کے سپاہی بلکہ منتظم اعلیٰ کے فرائض بھی انجام دے سکتے تھے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں سے ایک سلطنت دہلی جو خاندان غلامہ کی حکومت کی قیام کا باعث بنی، جبکہ ملتان کی حکومت سلطان ناصر الدین کا بادشاہ کے حصے میں آئی۔ اس کے علاوہ غزنی جو کہ غوری حکومت کا بنیادی گھر تھا، اس کی بھاگ دوڑ سلطان تاج الدین نے سنبھالی اور بنگال کی حکومت اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی نے سنبھالی، اور یوں یہ غوری سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی۔ پاکستان کا دفاعی میزائل غوری بھی اس عظیم فاتح کے نام سے منسوب ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔